الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس حدیث میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام میں کتاب الصیام کی یہ حدیث آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 620 نمبر کی حدیث بلوغ المرام میں۔ عن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکرہ البخاری تعلیقا ووصلہ الخمسہ وصححہ ابن خزیمہ وابن حبان۔ اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے ہم کچھ فوائد پر بات کر لیتے ہیں۔ صوم رمضان کی فرضیت یک بیک نہیں ہوئی، بلکہ تدریجاً صوم کی عبادت کو فرض کیا گیا، رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس مرحلے تک پہنچا جس مرحلے پر آج ہے۔ سب سے پہلے تو صوم عاشورہ فرض تھا۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو صوم رکھنا پہلے فرض ہوا۔ صوم عاشورہ فرض تھا اور اس کے بعد میں اس کی فرضیت ختم کر کے صوم رمضان فرض ہوا، اور اختیار کے ساتھ۔ اختیار کیا تھا کہ جن لوگوں کو صوم کے بدلے ایک آدمی کو کھانا کھلانے کی طاقت ہے، وہ آدمی ایک کو کھانا کھلا دے اگر چاہے، اور اگر صوم رکھ لیتا ہے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ تو گویا فرضیت آئی، لیکن یہ ہر شخص پر نہیں تھی، اس اختیار کے ساتھ تھی کہ جو چاہے صوم رکھ لے اور جو چاہے صوم کے بدلے کسی کو کھانا کھلا دے۔ چنانچہ ان آیات میں جس میں صوم کی فرضیت آئی ہے، جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو یہ بات بہت واضح طور پر نکل کے سامنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، کہ جو لوگ ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ ایک صوم کے بدلے بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، صوم رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اور جو صوم رکھ لے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم صوم رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہو۔ اس کے بعد پھر آیت نازل ہوئی جس میں ہر شخص پر صوم کو فرض کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو آدمی اس مہینے میں حاضر ہے، مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، صحت و تندرستی کے پاس اس مہینے کو پا جاتا ہے، فَلْيَصُمْهُ، تو وہ اس مہینے میں صوم رکھے۔ تو اس طرح سے فرض کر دیا گیا، اور یہ سب سے آخری مرحلہ رہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جن چیزوں میں مشقت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دھیرے دھیرے اپنے بندوں پر لاتا ہے۔ جیسے شراب کی حرمت کا معاملہ ہے،
شراب یہ عرب کے لوگوں میں گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، گھر گھر میں شراب، گلی گلی میں شراب، بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، شراب کے عادی تھے۔ تو یک بیک نہیں حرام کر دیا گیا، اگر یک بیک حرام کر دیا گیا ہوتا تو شاید بہت سارے لوگ دین ہی چھوڑ دیتے، لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کی اباحت کا ذکر کیا، لیکن ایک لطیف اشارہ تھا کہ جائز تو ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے، لطیف اشارہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا، کہ کھجور کے پھلوں سے اور انگور کے پھلوں سے تم نشے والی چیز بناتے ہو اور اچھا رزق بھی بناتے ہو۔ تتخذون منہ سکرا، نشے والی چیز بناتے ہو، ورزقاً حسنا، اور اچھی روزی بھی بناتے ہو۔ تو گویا سکرا یہ اچھی روزی نہیں ہے، یہ نشہ ہے۔ یہ ایک لطیف اشارہ تھا لیکن ناجائز نہیں کہا گیا، تم یہ بھی بناتے ہو، یہ بھی بناتے ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ نے اس میں دونوں چیزیں رکھی ہیں، اس کی نعمت ہے، یہ بطور نعمت ذکر کیا گیا، لیکن ایک لطیف اشارہ۔ جب رزقاً حسنا کہا گیا، جو دوسرے کھانے کی صورتیں ہیں اس کو حسن کہا گیا، تو ظاہر بات ہے یہ حسن نہیں رہا۔ اس کے بعد میں دوسرے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے بارے میں، اور آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے کے بارے میں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے۔ کیا نفع تھا شراب میں؟ کیا نفع تھا جوئے میں؟ اصل میں عرب کے لوگوں میں سخاوت بہت بڑی خوبی مانی جاتی ہے، اپنا مال لٹانا، کہ فلاں تو بڑا سخی ہے، بڑا کریم ہے، بڑا داتا ہے، بڑا لٹانے والا ہے۔ یہ ایسی صفت عربوں کے یہاں تھی جس پہ ایک دوسرے سے مسابقت کرتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے ہوش و حواس کی حالت میں تو آدمی اتنا نہیں خرچ کر سکتا جتنا شراب پی لینے کے بعد خرچ کرے گا، تو اسی لیے وہ شراب سے بڑی محبت کرتے تھے کہ جب ہم پی لیتے ہیں تو پینے کے بعد خوب خرچ کرتے ہیں اور اس طرح بڑے سخی ہو جاتے ہیں۔ یہی مسئلہ جوئے میں بھی تھا۔ جوئے میں آدمی مفت میں مال کماتا ہے، تھوڑا سا لگایا اور بہت سا آ گیا، تو جب بہت سا بلا محنت کے مل گیا تو اس کو خرچ کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ جوئے کا نفع تھا، شراب کا نفع تھا، جس کو وہ نفع سمجھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس میں جو نقصان ہے، اس میں جو گناہ ہے، اس کے جو مضرات ہیں وہ اس نفع سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار نہیں دیا۔ یہ ایک طرح سے اشارہ تھا کہ اسلام ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جس میں فائدہ زیادہ ہو، نقصان کم ہو، اس لیے اچھے لوگوں کو ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا مرحلہ۔ پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شراب سے ایک خاص وقت میں روک دیتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب صلاۃ پڑھنے آؤ تو نشے کی حالت میں نہ آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلاۃ کے قریب نہ آؤ جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ اب ظاہر بات ہے جو لوگ 24 گھنٹے نشے کی حالت میں رہتے تھے، اب ان کو 5 وقت تیاری کرنے، فلاں وقت صلاۃ باجماعت پڑھنے کے لیے جانا ہے، اس وقت تک نشہ اتر جانا چاہیے۔
تو کب پئیں گے تو نشہ اتر جائے گا، کتنے پہلے سے پینا بند کرنا پڑے گا؟ تو اس طرح سے کچھ اوقات میں پابندی کر دی گئی۔ یہ شرعی طریقہ ہے تدریجاً احکام کو لانا۔ کچھ اوقات میں پابندی کر دی گئی، اور اس کے بعد سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا، تھان اور قسمتوں کا حال بتانے والے تیر، یہ سب ناپاک ہیں اور شیطانی اعمال میں سے ہیں، ان سے دور رہو۔ فاجتنبوہ، ان سے اجتناب کرو، وہ ایک طرف رہیں تو تم دوسری طرف رہو، ان سے دور رہو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ تو جس طرح سے شراب کی حرمت 4 مرحلوں میں آئی، ایسے رمضان کی فرضیت کتنے مرحلوں میں آئی؟ 3 مرحلوں میں آئی۔ پہلے 1 دن کا صوم فرض کیا گیا، پھر پورے مہینے کا صوم اختیار دے کے رکھا گیا، جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، اور پھر اس کے بعد میں صوم فرض کیا گیا۔ تو یہ اس کے مراحل ہیں، اور صوم کا مرتبہ آپ جانتے ہیں، یہ دین کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہتے ہوئے سن 2 ہجری میں فرض ہوا ہے، اور سن 11 ہجری میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو تقریباً 9 رمضان ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام 9 رمضان میں صوم رکھا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماع ہے اس بات پر اجماع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر رمضان میں صوم رکھا ہے، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے کہ صوم کی فرضیت سن 2 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ چند فوائد تھے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی حدیث کی طرف، جو عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں جن کا پورا خاندان مکہ میں غریب اور مظلوم خاندان تھا، اسلام لایا اور اس کی وجہ سے ستایا جاتا تھا، بہت انہیں تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تھے اور کہتے تھے، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ۔ اے یاسر کے خاندان والو، عمار بن یاسر، یہ یاسر کے بیٹے ہیں، ان کے والد کا نام ہے عمار، ان کا نام ہے عمار، ان کے والد کا نام ہے یاسر۔ تو عمار بن یاسر، یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہا، جو عمار رضی اللہ عنہ کی امی جان ہے۔ تو ان کو ستایا جاتا تھا، مکہ کے لوگ تکلیف پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے کہتے تھے، صبر کرو، صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہ صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہے۔ اس صبر کے بدلے میں ایمان نہیں چھوڑنا، توحید نہیں چھوڑنا، ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کے کبھی شرک اور بت پرستی میں نہیں مبتلا ہونا، اس ایک اللہ کو قطعاً نہیں چھوڑنا، چاہے جان دینا پڑے۔ اور چنانچہ جان، ان کے والد کو جان دینی پڑی، ان سزاؤں کو نہ سہ کر کے تکلیف اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے چلے گئے۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو بدبخت ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں ایسا نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئیں۔ آج ابو جہل کا جب بھی نام آتا ہے تو اس پہ لعنت ہوتی ہے۔ اگر دین یہ باقی نہ ہوتا تو آج ابو لہب کو کوئی جاننے والا نہ ہوتا۔ اور سمیہ رضی اللہ عنہا کا نام زندہ ہے، جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے انہیں دعائیں دی جاتی ہیں رضی اللہ عنہ، اور لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سمیہ رضی اللہ عنہا کے نام پہ رکھتے ہیں کہ یہ اسلام میں شہید ہونے والی، ایک اللہ کی خاطر، ایک اللہ کی توحید پر قائم رہنے کی خاطر
ان کی جان لے لی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو سمیہ رضی اللہ عنہا کے یہ بیٹے ہیں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اس دن صوم رکھے جس دن کے بارے میں شک کیا جا رہا ہو کہ یہ دن رمضان کا دن ہے یا رمضان کا دن نہیں ہے، جس دن کے بارے میں رمضان کا ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک ہو، اس دن اگر کوئی صوم رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، آپ کے حکم کو نہیں مانا اس شخص نے۔ تو گویا اس دن صوم رکھنا، شک والے دن صوم رکھنا ممنوع ہے، حرام ہے۔ اس روایت کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکرہ البخاری تعلیقاً، اسے امام بخاری نے تعلیقاً ذکر کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ فرق نہیں کرتے کہ امام بخاری نے اس کو موصولاً ذکر کیا ہے یا تعلیقاً ذکر کیا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ موصولاً یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کا تمام سلسلہ پوری طرح ذکر کیا ہے، یہ ہوتا ہے موصولاً، اور یہی اصل روایات ہیں بخاری کی جن کے صحیح ہونے پر امت متفق ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تعلیقاً کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے شیخ کو یا اپنے شیخ کے شیخ کو یا سند کے کئی لوگوں کو، سلسلے سند کے کئی افراد کو امام بخاری رحمہ اللہ حذف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں کسی شخص سے روایت کرتے ہیں کہ فلاں نے کہا یا فلاں سے یہ بات روایت کی گئی۔ تو جو اس میں سند کے شروع میں، سند کے آغاز میں، سند کی ابتدا میں ایک یا ایک سے زائد افراد کو حذف کر دیا گیا ہو، اسے تعلیق کہتے ہیں، اسے معلق حدیث کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے موصولاً نہیں ذکر کیا ہے، معلقاً ذکر کیا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ اگر صیغہ جزم کے ساتھ، یعنی قال فلان، روا فلان، اگر صیغہ جزم کے ساتھ کہیں تو عام طور پر وہ روایات صحیح ہوتی ہیں۔ امام بخاری سے اس شخص تک جس سند کو امام بخاری نے حذف کر دیا ہے وہ درست ہوتی ہے، وہ اس سلسلے سند میں کوئی غیر معتبر راوی، کوئی ضعیف راوی نہیں ہوتا ہے، بلکہ سند کا وہ حصہ بالکل صحیح ہوتا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ جب کہیں تمریز کے صیغے سے، رویہ یا عن کے ذریعے سے، تمریز کے صیغے سے جس وقت روایت کریں تو وہ روایت جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کبھی کبھار تو رد کرنے ہی کے لیے لاتے ہیں کہ ایسی روایت بیان کی گئی ہے جب کہ یہ مردود ہے، تو رد کرنے کے لیے بھی معلق روایات ذکر کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تعلیق، معلق روایات یہ صحیح بخاری کا حصہ نہیں ہے، اس صحیح بخاری کا جس کی قبولیت پر امت کا اتفاق ہے، تو اسی لیے وہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ جو روایت معلق ہو یہ نہیں کہا جائے گا بخاری میں، کہا جائے گا یہ بخاری میں تعلیقاً ہے، معلق روایت ہے۔ اسی لیے حافظ ابن حجر نے محدثین کے انداز پر اسے ذکر کیا۔ پھر فرمایا وَوَصَلَهُ الْخَمْسَةُ، اور 5 لوگوں نے اسے موصولاً روایت کیا ہے۔ یہ 5 کون ہیں؟ سنن اربع اور امام احمد، مسند احمد، امام احمد، اور سنن اربع میں سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ تو ان 5 لوگوں نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے۔ وَصَحَّحَهُ ابن خزیمہ وابن حبان، اور امام ابن حبان نے اور امام ابن خزیمہ نے، ان 2 محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان، اور امام ابن خزیمہ کی کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ۔ تو یہ حدیث کے سند کے تعلق سے مختصر گفتگو ہو گئی۔ یہ حدیث، کیا اس حدیث کو مرفوع کہا جائے گا؟
حدیث مرفوع کس کو کہتے ہیں؟ حدیث مرفوع یہ ہوتا ہے کہ جس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی بات یا کوئی کام یا کوئی تقریر بیان کی جائے، یعنی جیسے یہ کہا جائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا اللہ کے نبی نے ایسا کیا، یا اللہ کے نبی کے سامنے یہ کام کیا گیا اور آپ نے خاموشی اختیار فرمائی، تو یہ مرفوع ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث مرفوع۔ یہاں پر عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے شک والے دن صوم رکھا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تو یہ تو نہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور نہ ہی اللہ کے نبی کا عمل ذکر کر رہے ہیں، اور نہ ہی آپ کی تقریر ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی نافرمانی انہوں نے سمجھا ہے اپنے طور پر، اسی لیے بیان کر رہے ہیں۔ گویا اللہ کے نبی نے یا تو روکا ہوگا اور یا تو اس سے اجتناب کرنے کے لیے فرمایا ہوگا، یا جس شخص نے اجتناب کیا ہوگا اس کی آپ نے تعریف و توصیف کی ہوگی، یا آپ نے اس کا کوئی گناہ بیان کیا ہوگا، یا اس کی کوئی مذمت کی ہوگی۔ بہرحال کسی طرح سے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ نے سمجھا کہ اس دن صوم رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، تو اس کو بھی مرفوع کہتے ہیں۔ لیکن مرفوع جو ہے عام مرفوع کے ضمن میں نہیں آتا، اس کو کہتے ہیں مرفوع حکمن، یہ حکمی طور پر مرفوع ہے، اگرچہ کہ بصراحت یہ مرفوع نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ رہا کہ وہ دن جس شخص نے اس دن صوم رکھا جس دن شک کا دن ہو، تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ وہ دن جس دن شک ہو، یہ کون سا دن ہے؟ 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، کسی طرف کوئی بدلی نہیں تھی، آسمان ابر آلود نہیں تھا، بالکل صاف ستھرا آسمان تھا، مطلع صاف تھا، اس کے باوجود چاند نہیں دیکھا گیا، چاند کی گواہی نہیں ملی۔ اب اگلا دن جو شعبان کا 30واں دن ہے، شعبان کی 30ویں تاریخ ہے، کیا اسے شک کا دن مانا جائے گا یا یہ یقینی طور پر شعبان کا دن ہے؟ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، یہ شک والا دن ہے، کیونکہ شاید چاند نکلا ہو اور ہم نے نہ دیکھا ہو یا نظر نہ آیا ہو۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ شک والا دن نہیں ہے، بلکہ یہ یقین کا دن ہے کہ یہ شعبان کی 30ویں تاریخ ہے، اس لیے کہ ہمیں ظاہر پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے، شریعت نے ظاہر پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جب مطلع بالکل صاف ہے اور دیکھنے والوں میں ہر طرح کے لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں کی نظریں بہت تیز ہیں، لیکن کسی کو بھی نظر نہیں آیا، کسی کی طرف سے گواہی نہیں ملی، تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ شاید چاند نکلا ہو، نہیں، یقیناً نہیں نکلا، یقیناً نظر نہیں آیا، اس لیے یہ شک والا دن نہیں ہے، بلکہ یہ شعبان کی 30ویں تاریخ ہے یقین کے ساتھ۔ پھر شک والا دن کون ہے؟ شک والا دن وہ دن ہے کہ شعبان کی 29ویں تاریخ کو آسمان ابر آلود ہو، یا ہم کسی ایسی جگہ پہ رہتے ہوں کہ جہاں بہت اونچی اونچی پہاڑیاں ہوں اور اس کے پیچھے ہو سکتا ہے، یا سفر میں تھے اور اونچی پہاڑیاں رکاوٹ بن گئیں، یا کوئی ایسی چیز رکاوٹ بن گئی جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ عام حالات میں ہوتے تو شاید چاند نظر آ جاتا، عام حالات میں شاید چاند نظر آ جاتا، لیکن بدلی کی وجہ سے، موسم خراب ہونے کی وجہ سے، غبار اڑنے کی وجہ سے اور کسی سبب سے شاید چاند نکلا اور ہمیں نظر نہیں آیا، تو یہ دن شک کا دن مانا جائے گا، اس دن بھی صوم رکھنا منع ہے۔ جس دن شک نہیں ہے اس دن بھی رکھنا منع ہے، کیونکہ آپ اس سے پہلے وہ حدیث سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان سے 1 دن پہلے یا رمضان سے 2 دن پہلے صوم نہ رکھا کرو، تو اس حساب سے منع ہو گیا وہ شک والا دن۔
اور شک والے دن کے اعتبار سے جس میں شک ہو، ابر آلود تھا، چاند نظر نہیں آیا، تو وہ دن صوم رکھنا منع ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے شک والا دن وہ ہے کہ 29 کو چاند دیکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن مطلع ابر آلود تھا، بدلی تھی آسمان میں، موسم صاف نہیں تھا، گرد و غبار تھا، اس لیے نظر نہیں آیا۔ تو شعبان کی 30ویں جو تاریخ ہوگی وہ مشکوک ہوگی کہ یہ رمضان کا پہلا دن ہے یا یہ شعبان کی 30ویں تاریخ ہے۔ لیکن احتیاط کے طور پر اگر کوئی شخص اس دن صوم رکھتا ہے کہ لاؤ صوم رکھ لو، اگر بعد میں ثابت ہوگا کہ یہ رمضان کا تھا تو اسے رمضان کا مان لوں گا، تو ایسا جائز نہیں ہوگا۔ ایسا شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان مانا جائے گا، فرما بردار نہیں مانا جائے گا۔ ایسے احتیاط کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور شریعت ہمارے لیے اپنی سوچ پر مقدم ہے۔ اس کے بعد میں احتیاط کس میں ہے؟ کوئی آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اپنے نفس پر سختی کرنے میں احتیاط ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان کا ہو، لاؤ رکھ لو، کیوں چھوڑا جائے، تو کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اپنے آپ پر سختی کرنے میں احتیاط ہے تو یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ ہماری شریعت آسانی کو پسند کرتی ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اپنے آپ پر سختی کرنا احتیاط نہیں ہے۔ شریعت کے حکم سے جو دلیل سب سے زیادہ قریب ہو، شارع کے مقصد سے جو بات زیادہ قریب ہو، اس پر چلنا احتیاط ہے کہ شاید شریعت میں یہ منظور ہے، شریعت یہ چاہتی ہے، شریعت کی یہ مراد ہے، شریعت کا یہ مقصود ہے، تو جو شریعت کی مراد ہو، جو شریعت کا مقصود ہو، اس پر چلنے میں احتیاط ہے، نہ کہ جس مسئلے میں سختی ہو اس پر چلنے میں احتیاط ہے۔ تو اس لیے احتیاط کو بھی صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص شک والے دن صوم رکھے تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، عصا، اس نے معصیت کا ارتکاب کیا۔ معصیت کس کو کہتے ہیں؟ معصیت کہتے ہیں کسی واجب کے چھوڑنے کو یا کسی حرام کام کے کر لینے کو۔ اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا حکم دیا، مسلمان پر اس کی تعمیل واجب ہے، فرض ہے، ایسا حکم ہے، اس حکم پر اس نے عمل نہیں کیا تو اس نے معصیت کا ارتکاب کیا، اس نے نافرمانی کی، اس نے اطاعت کو چھوڑا، یہ گنہگار ہوا۔ ایسے ہی کسی چیز سے روکا، کسی چیز کو حرام قرار دیا، کسی چیز کو ممنوع قرار دیا اور اس کے باوجود اس کا ارتکاب کر لیا، تو پھر ایسے شخص نے معصیت کا ارتکاب کیا، ایسے شخص نے خلاف ورزی کی، ایسے شخص نے گناہ کا کام کیا، یہ ہے معصیت۔ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا، کہتے ہیں جس شخص نے شک والے دن صوم رکھا اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، یہ نہیں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، حالانکہ اس موقع پر آپ کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرنا زیادہ مناسب تھا، لیکن اس سے ہمیں یہ فائدہ ملا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کے علاوہ کسی اور وصف سے اگر ذکر کریں تو ایسا ذکر کرنا جائز ہے۔ آپ کو کوئی کہے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے والد، قاسم کے والد، عبداللہ کے والد، ابراہیم کے والد، حسن حسین کے نانا، اگر کوئی اس طرح کہتا ہے تو یہ کہنا جائز ہوگا۔ یہ اس سے ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ ابو القاسم جو ہے دو طرح سے یہ کنیت ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ نے مجھے قاسم بنایا ہے، تقسیم کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ
عطا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا، اس علم کو آپ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرتے تھے۔ تو اس حساب سے ابو القاسم آپ کو کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کسی چیز کی طرف نسبت کر کے ابھی ہم کل کے درس میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ ابو کے معنی والا، تو ابو القاسم یعنی تقسیم کرنے والے، وہ صاحب جنہیں اللہ تعالیٰ نے قاسم بنایا ہے، جیسے علی رضی اللہ عنہ کو ابو تراب مٹی والے، اور جیسے ابو ہریرہ چھوٹی بلی والے۔ تو ابو کے معنی والا ہوتا ہے، تو ایک تو معنی یہ بن جاتا ہے کہ ابو القاسم اس حساب سے کہا جا سکتا ہے، اور ایک ابو القاسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اس بنا پر آپ کی کنیت ہوگی ابو القاسم، قاسم کے ابو، قاسم کے والد۔ آپ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، اور دوسرے بیٹے ان کا نام قاسم تھا۔ یہ دونوں بیٹے خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تھے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے، اور ایک تیسرے بیٹے تھے ابراہیم جو کہ آپ کی باندی ماریہ قبطیہ سے تھے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم نے آج پڑھی، عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، جس کے راوی ہیں کہ جس شخص نے شک والے دن صوم رکھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی کی، نافرمانی کی۔ امام بخاری نے اسے تعلیقاً اور 5 محدثین نے اسے موصولاً ذکر کیا ہے، اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان نے اس کی تصحیح کی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ تو یہ رہا آج کا درس، اور اگر کچھ بھائیوں نے کسی کے یہاں کوئی سوال وغیرہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں، اور اکٹھا یہ بات کہتے ہیں کہ بہت سارے بھائیوں نے سلام لکھا ہے، سب کا جواب اکٹھا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم ایک چیز اور لے لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے وقت جو بچے کے بال موڑنے کے تعلق سے، سر کے بال موڑنے کے تعلق سے حکم آیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ تو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو سنن ترمذی میں 1522 نمبر پر اور سنن ابی داؤد میں 3838 نمبر پر، اور ایسے ہی یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے ارواء الغلیل میں 1165 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ وہ حدیث ہے، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویسمى فیہ ویحلق رأسہ، کہ ہر بچہ اپنے عقیقہ کی وجہ سے گروی ہوتا ہے، اس کی طرف سے اس کے پیدا ہونے کے 7ویں دن عقیقہ ذبح کرنا چاہیے، اور اس دن اس کا نام رکھنا چاہیے، اور اس کا سر مونڈا جانا چاہیے۔ بچہ گروی ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی سامان کسی کے پاس گروی رکھتے ہیں تو وہ پوری طرح سے آپ کا نہیں ہوتا، جب آپ چھڑا لیتے ہیں تب وہ آپ کا ہوتا ہے پوری طرح سے۔ تو عقیقہ کر کے آپ اسے چھڑا لیتے ہیں، عقیقہ سے پہلے تک آپ کا بچہ گروی ہوتا ہے۔ اس گروی ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ بہت ساری باتیں علماء نے کہی ہیں۔ سب سے راجح بات یہ ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ہے، کہ
وہ بچہ اپنے باپ کی شفاعت نہیں کر سکے گا اگر باپ نے طاقت کے باوجود اس کا عقیقہ نہیں کیا۔ اگر کسی کے پاس عقیقہ کرنے کی طاقت ہے، استطاعت ہے، اور اس کے باوجود وہ عقیقہ نہیں کرتا تو اس کا بچہ اس کے حق میں قیامت کے دن شفاعت نہیں کر سکے گا، اس لیے کہ اس نے گروی چھڑایا نہیں ہے۔ یہ مفہوم ہے گروی ہونے کا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ صرف سنت ہی نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اس کی تاکید ہے۔ البتہ یہ واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ کہ بچے کا حق، ایک عقیقہ بچے کا حق ہے، دوسرا یہ کہ بچے کا اچھے سے اچھا نام رکھا جائے، یہ اس کا حق ہے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسی 7ویں دن بچے کا سر مونڈا جائے۔ سر مونڈا جائے کیسے؟ استرا سے اس کے سر کا بال صاف کر دیا جائے، جو بال لے کر کے وہ آیا ہے، نکلا ہے، پیدا ہوا ہے، اس بال کو صاف کر دیا جائے، سر کے بالوں کو، اس کو کہتے ہیں مونڈنا۔ لیکن اگر خطرہ ہے، 7ویں دن آپ کے پاس کوئی ایسا ماہر اور تجربے کار نہیں ہے جو بچے کے سر کو اس طرح مونڈے کہ اس کی وجہ سے بچے کے سر میں زخم نہ آئے، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، صاف ہو جائے سر، اگر کوئی شخص ایسا نہیں ہے تو پھر نہ مونڈا جائے، کیونکہ بچے کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، بچے کو اذیت دینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا موجود ہے، کر سکتا ہے، مونڈ سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، اذیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بچے کا سر 7ویں دن مونڈنا چاہیے، اور ان بالوں کو لے کر کے، جو بال نکلتے ہیں ان بالوں کو لے کر کے اس کا وزن کر کے اس کے وزن برابر چاندی صدقہ کر دینا چاہیے۔ وہ حدیث جس میں یہ بات ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش پر اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ اس کے سر مونڈنے کے بعد، 7ویں دن اس کے سر مونڈنے کے بعد بالوں کے وزن برابر چاندی صدقہ کرو۔ کچھ علماء نے ضعیف کہا ہے، لیکن بہت سے علماء اسے حسن قرار دیتے ہیں، قابل قبول قرار دیتے ہیں۔ اس لیے حسن ہونے کی صورت میں، اس حدیث کے حسن اور قابل قبول ہونے کی صورت میں یہ عمل ثابت ہوگا کہ بالوں کا وزن کر کے اس کے برابر چاندی صدقہ کر دیا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے بالوں کا وزن نہیں کر سکا، بال مجھے مونڈے ہی نہیں جا سکے، تو کیا کرے؟ بالوں کا ایک اندازہ لگائے کہ اس وقت اس کے سر پہ کتنے وزن بال ہوں گے، یا کسی اور بچے کا بال نکالا گیا ہو اس سے اندازہ لگائے کہ فلاں بچے کے بال میں اتنا وزن تھا تو اس کا بھی اتنا یا اس کے قریب وزن ہوگا، اس کے مطابق وہ اس بچے کے بال کے بدلے چاندی صدقہ کر دے، اتنا وزن صدقہ کر دے۔ تو اندازے سے بھی یہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے، لکھا ہے۔ مونڈنے میں ایک بات خیال رہے کہ اسلام میں قضا حرام ہے۔ قضا کیا ہوتا ہے؟ قضا یہ ہوتا ہے کہ سر کے کچھ حصے کو مونڈا جائے، کچھ حصے کو چھوڑ دیا جائے۔ مثال کے طور پر آگے سے مونڈ دیا جائے، پیچھے سے چھوڑ دیا جائے، یا چاروں طرف مونڈ دیا جائے، بیچ سر میں چھوڑ دیا جائے، یا بیچ سر میں مونڈ دیا جائے اور کنارے کنارے چھوڑ دیا جائے، یا اس طرح سے کیسے بھی سر کے بعض حصے کو مونڈا جائے اور بعض حصوں کو چھوڑا جائے، اسے قضا کہتے ہیں۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، یا تو پورے سر کو مونڈو یا پھر پورا سر رہنے دو، کچھ بھی مت مونڈو، کیونکہ اسلام ہمیں عدل کا حکم دیتا ہے، انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اب اگر آپ نے آدھا سر ننگا کر دیا اور آدھا سر پہنائے ہوئے رکھا تو یہ آپ نے سر کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں شریعت میں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اس طرح نہ بیٹھے کہ آدھا دھوپ میں ہو آدھا سائے میں ہو، اس میں کیا ہے؟ ظلم ہے جسم پر۔
आधे हिस्से पे धूप पड़ रही है, आधे हिस्से पे जिस्म के धूप नहीं पड़ रही है, तो आप जिस्म के आधे हिस्से को धूप दे रहे हैं, आधे को नहीं दे रहे हैं, तो आप अपने जिस्म पे जुल्म कर रहे हैं। और शरीयत हमें जुल्म से बाज रखता है और हमें अदल का हुक्म देता है। तो इस तरह शरीयत की मिसाल है। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मत करो कि एक पैर में जूता पहनो और एक पैर से नंगे चलो, या एक पैर में चप्पल पहनो एक पैर से नंगे चलो। या तो दोनों पैर में जूता और चप्पल पहनो या दोनों पैर को नंगा रखो। जुल्म ना करो एक पैर पर कि एक को बेचारे को नंगा रखो और एक में जूता पहनो। तो इसीलिए कज़ा हराम है। तो जब मूडना हो सर का बाल तो पूरे सर का बाल अच्छी तरह से मूडना चाहिए। अगर बच्चा 7वें दिन से पहले इंतकाल कर गया तो जाहिर बात है ये हुक्म 7वें दिन का है, इसलिए कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर अभी वो वक्त आया ही नहीं जब ये अमल करना था, इसीलिए उस बच्चे के सर मूडने का कोई मसला नहीं। हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं इस मसले में कि बाज़ नादान ये मन्नत मान लेते हैं कि अगर हमारे घर बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे का मुंडन फ़लाँ मज़ार पर या फ़लाँ शेख के पास या फ़लाँ जगह जाके करवाएंगे, और इस वजह से वो बच्चे के सर का बाल 7वें दिन नहीं मूड़ते हैं, बचा के रखते हैं फ़लाँ जाके। ये शरीयत की खिलाफ वर्जी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ खिलाफ वर्जी है, ये गुनाह का काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7वें दिन का हुक्म दिया और हम अल्लाह के नबी पे ईमान ला के मुसलमान होते हैं और अल्लाह के नबी की खिलाफ वर्जी करें, कितनी बड़ी गलत बात है। तो इसलिए इस तरह का मन्नत भी अगर किसी ने माना हो तो उस मन्नत को तोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मन नज़र अन युती अल्लाह फलयुतिहु व मन नज़र अन यासी अल्लाह फला यासीही। अगर कोई शख्स मन्नत माने कि अल्लाह की फरमा बरदारी करेगा तो वो फरमा बरदारी करे, और अगर कोई शख्स मन्नत मान रहा है कि वो अल्लाह की नाफरमानी करेगा तो नाफरमानी ना करे। तो अगर कोई शख्स इस तरह की मन्नत भी माना हो तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस मन्नत को तोड़ दे और 7वें दिन बच्चे का सर मुड़ा ले। मान लीजिए 7वें दिन नहीं समझ में आई ये बात, बच्चा साल भर का हो गया, 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, इसी इंतज़ार में पड़े हैं कि फलां जगह जाके मुंडन करेंगे। गलत है। वो बाल जिसके मुड़ाने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, जब हमें हुक्म पहुँचे फ़ौरन हमें मुड़ाना चाहिए। ये एक ईमान वालों के बारे में फरमाया है कि जो ईमान वाले होते हैं वो जब अल्लाह और उसके रसूल उनको बुलाते हैं तो वो कहते हैं समेअना व अताना, हमने सुन लिया, हमने मान लिया। ये उनका काम होता है अहले ईमान का। वो कभी ये नहीं कहते कि हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं मानेंगे। अल्लाह के रसूल की बात आ गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, आपकी तालीम आ गई, तो सारी चीज़ों को छोड़ के मुसलमान कहता अल्लाह के रसूल ने फरमाया तो मैं तो अल्लाह के नबी का उम्मती हूँ, मैं तो आपका ताबेदार हूँ, मैं तो आपके पीछे चल के जन्नत में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जन्नत में जाने की तो अब कोई राह है ही नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने के सिवा। तो मैं क्या ये रास्ता छोड़कर जहन्नम में जाऊँगा? ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब पता चले कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों का बाल पैदाइश के 7वें दिन मूडने का हुक्म दिया है, हम किसी वजह से 7वें दिन मूड नहीं सके, तो जब उसके बाद मौका मिले 14वें दिन, 21वें दिन, साल भर बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, तो उसी वक्त मूडने वाला ऐसा मिल जाए जो कि मूडने में बच्चे के सर को जख्मी ना करे और अच्छी तरह से बाल मूड ले, तो फिर उसका बाल मूड देना चाहिए। इताअत का मतलब ये भी नहीं होता कि आप हड़बड़ी में दौड़ करके ऐसी हरकत कर जाएं कि जिससे अपने आप को हिलाकत में डाल लें। अल्लाह ताला ने इससे रोका है, वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, अपने आप को हिलाकत में ना डालो, बच्चे को नुकसान ना पहुंचाएं, खुद को नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन आप वो असबाब तलाश करें जिसके ज़रिए से सुन्नत पर शरीयत के मुताबिक अमल कर सकें। बहरहाल कहना यह है कि इस तरह की मन्नत अगर कहीं भी किसी ने मानी हो तो उस मन्नत से तौबा कर लेना चाहिए, क्योंकि ये मन्नत शरीयत की खिलाफ वर्जी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा अगर चाहते अपने बच्चों की पैदाइश के मौके पर तो इस तरह की मन्नतें मांग रख सकते थे। बहुत सारे सहाबा किराम, जैसे हमजा रजी अल्लाह अन्हु उहद की लड़ाई में शहीद हो गए। उहद की लड़ाई 4 हिजरी में हुई है,
اس کے بعد 6 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان موجود تھے. اس دوران کسی بھی بچے کو کہتے کہ لے جا کے وہاں حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جا کے سر منہ ڈالو، کہہ سکتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے بہت سارے نبی آ چکے ہیں، ان کی قبریں تھیں، تو کسی کی قبر پہ جا کے اگر سر مڈانے میں کوئی ثواب ہوتا، کوئی فضیلت ہوتی، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کا سر وہاں جا کے مڈائے ہوتے، یا اپنے صحابہ کو حکم دیا ہوتا، کسی صحابی نے ایسا کیا ہوتا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور آپ کے صحابہ نے ایسا نہیں کیا، تو قیامت تک اب یہ دین نہیں بن سکتا ہے. دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ پر مکمل کر دیا تھا. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دین میں کوئی بدعت ایجاد کرے اور سمجھے کہ اچھی بدعت ہے، تو گویا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو شریعت کو مکمل نہیں کیا، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ دین کے پہنچانے میں خیانت کی. اور ظاہر بات ہے اللہ نے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہمدردی کر کے ہر چیز کو امتیوں تک پہنچا دیا ہے. تو بہرحال یہ جو ہے ایک مسئلہ تھا جسے ہمارے بعض بھائیوں نے کہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو، ان کے اہل و عیال کو، ان کے خاندان والوں کو، سب کو حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل سے دامن چھڑا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے راستے پہ لے کے چلے، جہنم کے راستے سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ سب کو، مشاہدین کو اور مستمعین کو، سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور خیر پر ثابت قدمی عطا کرے، اور علم سے محبت کرنے والا اور علم کی نشر و اشاعت کرنے والا بنائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہر طرح کی رسوائی سے، اور اس دنیا میں بھی ہر طرح کی رسوائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سرخ روئی، سرفرازی، سربلندی اور اسی طرح سے عظمت اور خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں میں لکھ دے، ہم سب کو محروم القسمت اور بد نصیب نہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.